آج کا ایپیسوڈ بہت زبردست ہونے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئنسیڈنس ہے یا پھر کسی کا پلان۔ اب یہ تو آپ کو آج کا ایپیسوڈ پڑھ کر پتہ چلے گا۔ ہم اسٹارٹ کریں اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے، لوگ بھی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جی ہاں، بڑھتے ہیں نور سلطان ناول کی ایپیسوڈ 15 کی جانب۔ پچھلے ایک ہفتے سے مائدہ حرف یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ شہریار نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس ضرور کیا تھا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی پر اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، اور کرتی بھی کیسے۔ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ سب کرنے کے بعد جس طرح وہ روپوش ہوئی تھی، اس کے بعد وہ شہریار کا سامنا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ دوسرے دن اسے کلاس میں نہ پا کر اس کے ہونٹوں پر خود بخود طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی، لیکن اب وہ اس کی غیر موجودگی کو سرے سے فراموش کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسے اپنے اس رویے پر خود حیرانی تھی، جس کو 6 سال بھی نہ دیکھے لمحہ لمحہ یاد کیا۔ اب اسے ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی چاہت ہی نہیں تھی، اور وجہ اس لڑکی کا دھوکہ تھا۔ مائدہ حرف نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس شہر میں اس کے پاس رہتے ہوئے اس سے دور رہی۔ مطلب صاف تھا، وہ سب کچھ جو اس نے کہا تھا وہ جھوٹ تھا۔ وہ آج بھی کھیل کھیل رہی تھی۔ اس ایک ہفتے میں اپنے آپ کو بہت سنبھال لیا تھا، اور وہ بہت حد تک سنبھل بھی چکا تھا۔ روٹین کے مطابق وہ 8 بجے تک یونیورسٹی پہنچ چکا تھا۔ اس کا فرسٹ پیریڈ فری ہوتا تھا، سو وہ اپنی کلیگ پروفیسرز کے ساتھ، جن کے فرسٹ پیریڈ فری ہوتے تھے، ان کے ساتھ اسٹاف روم میں بیٹھ کر خوب باتیں کرتا۔ اسے بہت اچھا لگنے لگا تھا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، نارمل باتیں، جہاں کسی بزنس ڈیل کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا، جہاں پر پیسوں کے لین دین کی بات نہیں ہوتی تھی، جہاں پر وہ لوگ صرف سماجک موضوع پر بات کرتے تھے اور اپنی بات کرتے تھے۔ اب بھی ایسی بہت ساری باتیں کر کے وہ اپنی کلاس لینے کے لیے اسٹاف روم سے نکل کر کلاس روم میں آ گیا۔ اس کے آتے ہی کلاس روم کا ماحول خوشگوار ہو گیا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر پوری کلاس پر ڈالی۔ اس کی نظر پھر وہی تیسری رو کی کارنر والی سیٹ پر جا کر پل بھر کے لیے ٹھہری، آج بھی نہیں آئی۔ اس نے دل میں سوچا، اور دوبارہ کلاس پر اپنی سرسری سی نظر ڈال کر پروجیکٹر آن کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کام میں معور پوری کلاس کو ایک ٹاپک سمجھا رہا تھا۔ پوری کلاس بے حد خاموش ہو کر اس ٹاپک کو سمجھ رہی تھی۔ ایک ٹاپک کو سمجھانے کے بعد اس نے انہیں کچھ نوٹس لکھوائے۔ پوری کلاس نوٹس لکھنے لگی۔ نوٹس لکھتے ہوئے وہ پوری کلاس سے بار بار کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس سے پوچھ لے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اسے اپنے ڈاؤٹس بتا کر اپنے ڈاؤٹس کلیئر کیے۔ وہ بے حد آسان لفظوں میں ان سب کے ڈاؤٹ کلیئر کر رہا تھا۔ اس کے پڑھانے کا طریقہ اتنا الگ تھا کہ مشکل سے مشکل ٹاپک کو بھی وہ بڑے آسان لفظوں میں ایکسپلین کر کے ڈاؤٹ کلیئر کر دیتا تھا۔ سر، مجھے ایک ڈاؤٹ ہے۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ کا ڈاؤٹ کلیئر کر کے لیپ ٹاپ پر کچھ سرچ کر رہا تھا جب اسے مائدہ حرف کی آواز سنائی دی۔ اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر سب سے پہلے اسی جگہ دیکھا جہاں اس نے اسے پہلے دن دیکھا تھا۔ سر، مجھے ایک ٹاپک سمجھ میں نہیں آ رہا، مائدہ نے ڈیسک کا سہارا لے کر چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ لاسٹ رو کی کارنر والی سیٹ پر بیٹھی تھی، کچھ اس طرح کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سر، پلیز میرا ڈاؤٹ کلیئر کر دیں۔ اس نے اپنی آنکھوں پر لگے چشمے کو درست کرتے ہوئے بڑی آہستہ سے کہا۔
اور پھر اپنے رخساروں پر آنے والی چھوٹی چھوٹی لٹوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کر کان کے پیچھے اڑس لیا۔ شہریار نے بڑی غور سے اسے دیکھا۔ اس نے سفید کھادی کا ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنا ہوا تھا، ہیزل براؤن بالوں کا میسی بنا ہوا تھا، ڈارک ہیزل براؤن آنکھوں پر سلور فریم کا چشمہ لگا ہوا تھا جو اسے بے حد سوٹ کر رہا تھا۔ شہریار کو اس کی آنکھیں اور اس کے بال بے حد پسند تھے۔ تمہارے بالوں کا رنگ بالکل تمہاری آنکھوں کے رنگ کی طرح ہے۔ کتنی ہی بار وہ اس کے بالوں کی لٹ کو ہاتھ میں لے کر اس کی آنکھوں کے پاس لے کے اس کی آنکھوں کی پتلیاں اور اس کے بالوں کے رنگ کو میچ کرتا تھا، اور وہ اس کے ایسا کرنے پر کھل کھلا کر ہنس پڑتی تھی۔ مس مائدہ، آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ جان کر مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ آئے گا بھی کیسے؟ ایک دن آ کر ایک ہفتے کی چھٹی کریں گی تو یہی حال ہوگا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ یونیورسٹی آ ہی کیوں رہی ہیں؟ گھر بیٹھے آرام کریں یا پھر وہ کام کریں جس میں آپ ماہر ہوں، جس میں آپ کو مزہ آتا ہو۔ اس نے آخری بات بظاہر تو نارمل کہی، لیکن اس بات میں چھپے طنز کو مائدہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کی رگیں ایک دم سرخ ہوئی تھیں۔ اس نے آہستہ سے نظریں جھکائیں اور بے بسی کے عالم میں اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی اس بک میں اس ٹاپک پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتی اپنے نچلے لب کو بے دردی سے کاٹنے لگی۔ وہ کب آنا چاہتی تھی؟ اس نے تو منع کر دیا تھا۔ اس کے منع کرنے پر گھر پر جو بھوچال آیا تھا، اس بھوچال کے ڈر سے وہ دوبارہ یونیورسٹی آئی تھی۔ اس کے لیے تو فی الحال زندگی آگے کنواں اور پیچھے کھائی کی مصداق تھی۔ وہ گھر پر رہتی تو وہاں پر اس کی بڑی ماں اسے طعنے دیتی کہ اس پر جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ حرام کے نہیں ہیں، سو لہٰذا ان ڈراموں کو بند کر کے یونیورسٹی جائے، اور یہاں آتے ہوئے وہ شہریار سے سامنا کرنے سے ڈر رہی تھی۔ اس سے سامنا نہ ہو اس لیے اس نے کلاس کی سب سے آخری بینچ پر کونے کی کرسی اپنے بیٹھنے کے لیے چنی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھے، لیکن برا ہو اس ٹاپک کا جو اس کے سمجھ میں آ کر نہیں دے رہا تھا، سو مجبوراً اسے ٹاپک کی وجہ سے اسے مخاطب کرنا پڑا۔ اب وہاں کھڑے کھڑے کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ ادھر آئیں میرے پاس، اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے کہنے پر سب نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن شہریار نے کسی کے دیکھنے کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ تو ابھی بھی خفت سے سرخ چہرہ لیے سر جھکائے کھڑی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سنا نہیں آپ نے کیا کہا میں نے؟ اگر یہ ٹاپک سمجھنا ہے تو ادھر آئیں، کہہ کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عجیب بات ہے، باقی سب کو تو سر نے ان کی جگہ پر جا جا کر سمجھایا ہے اور مائدہ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ کلاس میں بیٹھی ایک لڑکی نے اپنے برابر میں بیٹھی لڑکی کے کان میں سرگوشی کی۔ شاید انہیں پتہ نہیں، اس نے بھی آہستہ سے جواب دیا۔ ہاں ہو سکتا ہے، اس نے کہا۔ ہو نہیں سکتا، ایسا ہی ہے۔ اگر سر کو پتہ ہوتا تو وہ اسے اس طرح اپنے پاس نہ بلاتے، وہ تو شاید اس وقت اس پر غصہ ہیں، اس لیے بلا رہے ہیں۔ پہلی لڑکی نے جواب دیا۔ یار وہ چھٹیاں خوشی میں تو نہیں کرتی، سب کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، دوسری لڑکی نے جواب دیا۔ تو سر کو تھوڑی پتہ ہوگا، اس نے پھر جواز پیش کیا۔ کہہ کر وہ مائدہ کی طرف دیکھنے لگی جو بس رو دینے کو تھی۔ رہنے دے سر، میں گھر جا کر خود سمجھ لوں گی، اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نارمل بناتے ہوئے کہا، لیکن اس کے باوجود لہجے میں آنسوؤں کی نمی در آئی تھی۔ آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ شہریار نے ترش لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے پر مائدہ حرف نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ یہ وہ شہریار نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ تو کوئی اور تھا، اور یہ جو تھا اسے بنانے والی وہ خود تھی۔ ایک بات میں آپ سب کو کلیئر کر دوں، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، تو جو میں کہوں اسے ایک باری میں سن لینا، اس نے سارے اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہوئے تنبیہ انداز میں کہا۔ سارے اسٹوڈنٹ اس کے اس انداز پر اور حیران ہوئے۔ آ جائیں مس مائدہ، آپ کو کوئی لینے نہیں آئے گا۔ اس کا انداز قطعی رحم کرنے والا نہیں تھا۔ مائدہ حرف نے اپنی بک اوپن کی
اور اس پر نوٹس رکھ کر دیوار اور بینچ کے سہارے لگی، اپنی اسٹک کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں پھنسایا اور سائڈ سے ہو کر نکلی اور اسٹیج کی طرف چل دی۔ شہریار جو اندر ہی اندر غصے کی شدت کو قابو پاتے اسے دیکھ رہا تھا، اسے اسٹک کے سہارے چلتا دیکھ کر جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ بے یقینی سے اسے اسٹک کے سہارے چلتا دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس اسٹیج تک آئی جس کی 3 پیڑیاں تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ ان پیڑیوں پر چڑھ کر چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سمجھا دیں سر، اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی بک اور نوٹ بک ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ شہریار اب بھی بے یقینی سے اس کے ہاتھ میں پکڑی اسٹک کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات نافہم تھے۔ مائدہ نے بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا۔ اسے دکھ ہوا تھا یا حیرت، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ پلیز سر، جلدی سمجھا دیں، اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے بک اور نوٹس کھول کر اس کے سامنے کیے۔ اس کا کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ اتنی دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ کمر کی حالت غیر ہوتی محسوس ہوئی تو اس نے اپنی اسٹک پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی۔ چہرے پر درد کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ اپنے ان تاثرات کو سب سے چھپا لے، لیکن درد کی شدت اتنی بڑھنے لگی کہ وہ چہرے پر عیاں ہو ہی گئی۔ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ خود کو سنبھال کر بڑے سپاٹ لہجے میں شہریار نے پوچھا۔ یس سر، مائدہ نے بمشکل کہا۔ آپ جا کر کرسی پر بیٹھیں، میں آپ کو وہیں آ کر سمجھاتا ہوں، اس نے بڑی آہستہ سے کہا۔ اس نے مائک آف کر دیا تھا جس کی وجہ سے کسی کو بھی اس کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ نہیں، آپ مجھے یہیں سمجھائیں گے، اس نے بھی اسی طرح بے حد مدھم لہجے میں کہا۔ ضد مت کریے مس مائدہ، جائیں یہاں سے، میں آپ کو وہیں آ کر سمجھا دوں گا، شہریار نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، آپ مجھے یہیں سمجھائیں گے، اس کے لہجے میں بھی ہٹ دھرمی تھی۔ آپ شاید کچھ دیر پہلے کہیں میری بات بھول گئیں، لیکن چلیں پھر بتا دیتا ہوں، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھیں، میں وہیں آ کر سمجھا رہا ہوں تو میں وہیں آ رہا ہوں، جائیں یہاں سے، اس نے اپنی ایک بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں بھی بہت ضدی ہوں، میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے یہ پوائنٹس کلیئر نہیں کر دیں گے۔ اس کی ہٹ دھرمی اور اس کی ضد پر شہریار نے آنکھیں چھوٹی کر کر اسے دیکھا۔ اس کی ہٹ دھرمی وہی تھی، اپنی جگہ، تو ناچار اس نے بک اور نوٹس سے اسے پوائنٹ سمجھانا شروع کیے۔ اس وقت وہ کس طرح کھڑی تھی یہ وہ اور اس کا رب جانتا تھا، ورنہ بنا کسی سپورٹ کے کھڑا رہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اگر اتنا بیٹھ بھی پاتی تھی تو وہ بھی سپورٹ بیلٹ کی وجہ سے، ورنہ اس کا بیٹھنا تک محال تھا۔ وہ ابھی تک ریکور نہیں کر پا رہی تھی اور ڈاکٹر کے مطابق اس کی ریکوری کے چانسز بھی بہت کم تھے۔ وہ اپنی درد کی چیزوں کو برداشت کرتی اپنا سارا دھیان ان پوائنٹس کو سمجھنے میں لگائے ہوئے تھی، اور شہریار اسے سمجھاتے ہوئے کبھی اس کا چہرہ دیکھتا تو کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑی اسٹک۔ پوائنٹ سمجھنے کے بعد اس نے شہریار کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی بک اور نوٹس کو اٹھا کر دوبارہ اپنے بائیں ہاتھ میں احتیاط سے تھاما اور اپنے اسٹک پر پکڑ مضبوط کر کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ شہریار کے دل کو اس طرح دیکھ کر کچھ ہوا تھا۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ بے چینی سے سوچتے ہوئے وہ مستقل سے دیکھ رہا تھا جو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنی جگہ جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے پوری کلاس بڑی بے دلی سے لی تھی۔ بار بار اس کی نظر بھٹک کر آخری رو میں کارنر کی سیٹ پر بیٹھی مائدہ پر ہی جا رہی تھی، جو کچھ اس انداز میں بیٹھی تھی کہ اس کی کمر دیوار کے سہارے لگی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو جس کی وجہ سے یہ پہلے بھی 1 مہینہ یونیورسٹی نہیں آئی،
اور ابھی شاید اسی وجہ سے نہ آئی ہو۔ وہ اس وقت اپنے کیبن میں بیٹھا مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہاں، حالات تو یہ بتا رہے ہیں، اس نے خود کلامی کی۔ تب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ایک دم اسے سلطان کی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ کچھ بھی فیصلہ کرنے سے پہلے بات کا پس منظر ضرور جاننا۔ تو کیا مجھے اس سے بات کرنی چاہیے؟ اس نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندتے ہوئے سوچا۔ ہاں، ایک بار تو ضرور۔ میرے کچھ سوال ہیں جس کے جواب اسے دینے ہوں گے، اور میں اس سے وہ سوال کروں، یہ میرا حق ہے، اس نے خود سے کہا، اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ لاسٹ پیریڈ میں اس سے بات کرے گا۔ کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں تو بہتر ہے، خود سے کہتے ہوئے پرسکون ہو گیا۔ قریب 1 گھنٹے بعد وہ اپنی نیکسٹ کلاس لینے کے لیے اپنے کیبن سے نکلا۔ اس کا ایک پیریڈ فری ہوتا تھا اور ایک پیریڈ میں کلاس ہوتی تھی۔ اس فری پیریڈ میں کبھی وہ اسٹاف روم میں اپنے باقی ٹیچرز کے پاس بیٹھ جاتا یا آرام کرنے کی غرض سے اپنے کیبن میں آ جاتا۔ نیکسٹ کلاس کے لیے وہ خود کو تیار کرتا اپنے کیبن سے نکلا اور فرسٹ فلور پر آ کر کلاس کی طرف جا رہا تھا۔ کلاس کی طرف جاتے ہوئے وہ مسلسل گراؤنڈ کی طرف دیکھ رہا تھا، تبھی اس کی نظر مائدہ پر پڑی۔ وہ بڑی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی، چال میں لرزش تھی۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ ابھی تو یونیورسٹی آف نہیں ہوئی۔ اس نے ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر اسے بغور دیکھتے ہوئے سوچا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے ایک شخص سامنے سے آتا ہوا نظر آیا، جو چلتا ہوا مائدہ کے پاس آ کر رکا۔ اس کے انداز میں بے چینی صاف ظاہر تھی۔ وہ عمر تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تم نے فون کر کے جلدی بلایا، میں ڈر گیا۔ اس کے پاس آ کر عمر نے بے چینی سے کہا۔ نہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ عمر نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر پوچھا۔ درد ہو رہا ہے عمر، بہت زیادہ، برداشت نہیں ہو رہا، بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، اس لیے تمہیں بلا لیا۔ اس نے بڑی بے بسی سے کہا۔ بہت زیادہ ہو رہا ہے؟ عمر نے اسے دیکھا۔ اس کی بے بسی عروج پر تھی۔ ہاں، بہت زیادہ، اس نے روتے ہوئے کہا۔ بیلٹ لگائی ہوئی ہے نا؟ عمر نے بے اختیار اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس کے باوجود؟ اسے کمر سے تھام کر سہارا دیتے ہوئے عمر نے پوچھا۔ ہاں، اس کے باوجود۔ مائدہ کو بھی اب اپنے سہارے سے کھڑا رہنا محال ہو گیا تھا، تو اس نے اپنا ہاتھ عمر کے کندھے پر رکھ کر اپنا آدھا وزن اس پر ڈال دیا۔ عمر نے اسے اور مضبوطی سے کمر سے تھاما اور اس کا چشمہ اتار کر بڑے خلوص سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر درد کی شدت کے آثار نمایاں تھے۔ چل سکتی ہو؟ عمر نے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ اس کے پوچھنے پر اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ روتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر کو اس کی بے بسی پر بہت تکلیف ہوئی۔ وہ کتنی بے بس تھی، کتنی لاچار۔ سوچتے ہوئے آہستہ سے جھکا اور بڑی احتیاط سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اسٹک کو صحیح سے پکڑ لو، اسے بازو میں اٹھا کر اس نے کہا۔ اس نے اپنی اسٹک کو صحیح سے پکڑا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام کر بے اختیار اس کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا، جیسے وہ بہت تھک گئی ہو، جیسے اب وہ اپنا بوجھ خود بھی نہ اٹھا سکتی ہو۔ عمر اسے بڑی احتیاط سے اٹھائے یونیورسٹی کے مین گیٹ سے نکل گیا، جبکہ دور کھڑے شہریار نے یہ سارا منظر بڑی ضبط سے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جو کرب اترا ہوا تھا، اس نے آخری منظر کو دھندلا دیا تھا۔ ریلنگ پر اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی جیسے وہ اپنے غصے اور اشتعال کو کنٹرول کر رہا ہو۔ چہرہ غم اور غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ خوبصورت سی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اوہ مائدہ حرف، تم تو اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہو۔ ایک میں ہی بے وقوف تھا جو اسی جگہ پر کھڑا آج تک تمہارا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب میں بھی وہ
اب میں بھی وہ نہیں ہوں جو شہریار تمہاری محبت میں گرفتار تھا، وہ مر چکا ہے۔ یہ شہریار صرف تم سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے غصے اور نفرت سے سوچا اور کرب سے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی آنکھوں میں جمع ہوئے گرم سیال کو بہا کر اپنی آنکھیں اور چہرہ صاف کیا۔ پھر کچھ دیر وہیں کھڑے رہ کر خود کو نارمل کرتے وہ کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ آج کل ارسل بے حد پریشان تھا، اتنا کہ وہ نورالعین سے بھی نہیں مل پا رہا تھا، اور اس کی پریشانی کی وجہ ایک تھی، اس کے سامنے رکھا ہوا اینولپ اور اس میں رکھا ہوا ایک بلینک چیک اور ایک لیٹر۔ یہ بلینک چیک اور یہ لیٹر 10 دن پہلے اس کو ملا تھا۔ تب اینولپ دیکھ کر اسے بہت حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بلینک اینولپ تھا، اس پر کچھ نہیں لکھا تھا، نہ بھیجنے والے کا نام نہ پتہ۔ لیکن جب اس نے وہ اینولپ کھول کر اس میں رکھا بلینک چیک دیکھا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، لیکن جب اس نے اس میں رکھا لیٹر پڑھا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ لیٹر میں اس کی پریشانی کا ذکر تھا، وہ واقعی پریشان تھا، اسے اپنے بزنس میں انویسٹر کی ضرورت تھی، کسی ایسے شخص کی جو اس کے بزنس میں پیسے لگا کر اس کے بزنس کو سپورٹ کرتا، لیکن فی الحال اسے ایسا کوئی انویسٹر نہیں مل رہا تھا۔ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار تھا، اور انویسٹ بھی ایسا کہ وہ پلٹ کر اس سے ان پیسوں کی خبر بھی نہیں لیتا۔ لیکن صرف ایک شرط تھی، اور وہ شرط کیا تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ اسے جتنے پیسے چاہیے وہ اس چیک میں بھر کر وہ پیسے لے سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے اسے ان کی ایک شرط ماننی ہوگی، اور اگر وہ اس بات پر راضی ہو جائیں تو وہ اس نمبر پر کال کر کے انہیں اطلاع دے۔ اس لیٹر کے نیچے ایک نمبر لکھا تھا۔ وہ ان 10 دنوں میں اس لیٹر کو نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھ چکا تھا، نہ جانے کتنی بار اس نے اس بلینک چیک کو دیکھا تھا۔ ایک بلینک چیک اس کی تقدیر بدل سکتا تھا، اس کے سارے خوابوں کو پورا کر سکتا تھا، اس کے بزنس میں آ رہی رکاوٹوں کو ختم کر سکتا تھا، لیکن اس کے بدلے سامنے والے نے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ شرط کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑا سوال، وہ شخص کون ہے جو اس پر اتنا مہربان ہو رہا ہے؟ کیا وہ اسے جانتا ہے؟ کیسے اسے اس کی مجبوری کا پتہ ہے؟ اسے کیسے پتہ کہ مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے؟ کیا میں ایسے کسی شخص کو جانتا ہوں جو اس طرح چھپ کر میری مدد کرے؟ وہ سوچ رہا تھا۔ نہیں، وہ تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا جو اتنا مہربان ہو۔ مہربان تو خیر یہ شخص بھی نہیں، یہ ان پیسوں کے بدلے مجھ سے اپنی ایک شرط منوانا چاہتا ہے، اور وہ شرط کیا ہوگی میں نہیں جانتا۔ وہ اس وقت کیبن میں بیٹھا مسلسل انہی سوچوں میں غرق تھا جب اس کا فون رنگ کیا۔ فون کی بیل پر وہ اپنی سوچوں سے نکلا اور ٹیبل پر رکھے اپنے فون کو اٹھا کر اسکرین کو دیکھا۔ نورالعین کا فون تھا۔ اس نے فون آن کر کے کان سے لگا کر سلام کیا۔ کہاں ہو ارسل؟ اس کے سلام کا جواب دے کر اس نے پوچھا۔ آفس میں۔ اس نے گہرا سانس بھر کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا۔ خیریت ہے؟ اس نے دوسرا سوال پوچھا۔ ہاں، فی الحال تو سب خیریت ہے، اس نے اینولپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فی الحال اس کا کیا مطلب ہے؟ فی الحال اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے تشویش کے انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، اپنا ہاتھ بڑھا کر اینولپ میں سے چیک کو نکالتے ہوئے اس نے کہا۔ مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیجیے ابو سے بات کیجیے، انہیں آپ سے کوئی بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ خالو صاحب نے اپنے نمبر سے فون کیوں نہیں کیا؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ابو کا فون کل گر کر خراب ہو گیا، ریپیئرنگ کے لیے گیا ہوا ہے، اس نے
اس لیے اس نے وجہ بتائی اور فون آفریدی صاحب کی جانب بڑھا دیا۔ السلام علیکم۔ ان کی آواز سن کر اس نے سلام کیا۔ اس کے سلام کا جواب دے کر انہوں نے اس سے خیریت پوچھی، پھر اپنی بات پر آئیں۔ بیٹا، میں نے بہت کوشش کی لیکن اتنی بڑی رقم بینک دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جس مکان کو گروی رکھ کر تم لون لینا چاہتے ہو وہ مکان اس کی آدھی قیمت کا بھی نہیں ہے۔ آفریدی صاحب نے اسے بتایا۔ وہ ایک بینک میں سینئر آفیسر تھے۔ ارسل نے اسی بینک میں لون کی اپلیکیشن دی تھی اور وہ اپنے موجودہ گھر کو گروی رکھ کر وہ لون لینا چاہ رہا تھا، لیکن اب ان کے منع کرنے پر اس نے گہرا سانس بھر کر دوبارہ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چیک کو دیکھا اور اسے دیکھ کر وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ کوئی بات نہیں انکل، پیسوں کا انتظام ہو گیا، اس نے چیک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ وہ حیران ہوئے۔ ہو گیا انکل، اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے بیٹا، وہ کچھ الجھے تھے کہ اتنی بڑی رقم کا انتظام اتنی جلدی کیسے ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کے آگے کوئی سوال نہیں کیا۔ چلو بیٹا، اپنا دھیان رکھو، کہہ کر انہوں نے فون کٹ کر کے نور لین کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کیا ہوا ابو، ارسل کو لون نہیں ملا؟ نور لین نے پوچھا۔ لون نہیں ملا لیکن پیسوں کا انتظام ہو گیا، انہوں نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ چلے میں چلتی ہوں۔ اپنا فون ہینڈ بیگ میں ڈال کر وہ ان کے گلے لگ کر ان کے گال پر بوسہ دیتی وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد آفریدی صاحب کتنی دیر ان سوچوں میں ڈوبے رہے کہ ارسل کو اتنی بڑی رقم کس نے دی۔ مجھے جتنی اماؤنٹ چاہیے میں اتنی اماؤنٹ اس چیک پر بھر رہا ہوں، بدلے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیا شرط ہے؟ ایک طرف سے نا امید ہو کر ارسل نے ایک فیصلے پر پہنچ کر اس نمبر پر فون کر کے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کو جتنی اماؤنٹ چاہیے آپ اس بلینک چیک پر بھریں، لیکن ہماری کیا شرط ہے؟ بدلے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ آپ کو کچھ وقت بعد پتہ چل جائے گا۔ سامنے سے اسے بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ سنیں، کچھ ایسا ویسا کام تو نہیں؟ ارسل نے ڈر کر پوچھا۔ ڈرے نہیں، ایسا کوئی کام نہیں ہے، کہہ کر سامنے والے نے فون بند کر دیا۔ تو اس کی بات پر ارسل کو کچھ تسلی ہوئی۔ کچھ سکون سے ہو کر اس نے ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سر آپ؟ میں لندن؟ نور لین، جو کچھ دیر پہلے ہی اسٹوڈیو آئی تھی، وہاں آ کر اسے جب یہ پتہ چلا کہ ملک صاحب انگلینڈ کے ایک معروف بزنس مین اور پولیٹیشین کا انٹرویو لینے کے لیے اسے لندن بھیج رہے ہیں تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اسے جہاں تک پتہ تھا ملک سے باہر جا کر سینئر جرنلسٹ انٹرویو لیتے تھے۔ سر، اسٹوڈیو میں سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، پھر آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس نے ملک صاحب سے پوچھا۔ سینئر جرنلسٹ ہیں لیکن وہ کہیں اور جا رہے ہیں اور یہاں پر بھی فی الحال ان کی ضرورت ہے۔ کافی اسٹریٹ میں سیاست گرمائی ہوئی ہے تو انہیں ان سیاستدان کے انٹرویو بھی تو لینے ہیں، انہوں نے کچھ مصروف انداز میں کہا۔ ایک منٹ، کچھ سوچ کر انہوں نے اپنے ہاتھ روک کر نور لین کو دیکھا۔ آپ کو یہ اپارچونیٹی مل رہی ہے، آپ خوش نہیں ہیں؟ انہوں نے آہستہ سے سر نیچے کر کے چشمے کے اوپر سے نور لین کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں سر، میں خوش ہوں،
بس میں کنفیوز ہو گئی تھی کہ ہمیشہ تو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہی جاتے ہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ اب آپ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں مسٹر رولین آفریدی، انہوں نے ہنس کر کہا تو ان کی بات پر وہ بھی مسکرا دی۔ کون کون جائے گا سر؟ اس نے پوچھا۔ انڈیا سے تو آپ ہی جائیں گی، باقی ٹیم آپ کو وہاں مل جائے گی، انہوں نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور کب جانا ہے؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ 3 دن بعد، انہوں نے جواب دیا۔ سر اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے ویزا وغیرہ، اس نے کہا۔ سب کچھ ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، بس 3 دن بعد جانے کی تیاری کریں۔ آپ 10 دن وہاں رکیں گی، انہوں نے دوبارہ فائل پر جھکتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، کہہ کر وہ ان کے کیبن سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے میں آئی، جہاں پر ٹینا پہلے سے موجود تھی۔ سنا ہے میڈم کو لندن جانے کا موقع مل رہا ہے؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ٹھیک سنا ہے، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایکسائٹیڈ ہو لندن جانے کے لیے؟ ٹینا نے خوش ہو کر پوچھا۔ میں اس سے پہلے لندن جا چکی ہوں ٹینا، اس نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں یار، تمہارے مزے ہیں، تم اس سے پہلے بھی جا چکی ہو اور اب بھی جا رہی ہو، اس نے معصومیت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ لہجہ کسی بھی جلن حسد سے پاک تھا۔ ایسا موقع انشاءاللہ تمہیں بھی جلد ملے گا، بس اپنے کام پر جی جان سے محنت کرو، نورلین نے کہا۔ اس نے خوش ہوتے ہنکارا بھرا۔ کیا یہ سچ ہے کہ ہماری نیوز چینل کی طرف سے نورلین لندن جا رہی ہے؟ احتشام نے فیضان کے پاس آ کر پوچھا۔ ہاں سچ ہے، ایک پیپر پر کچھ لکھتے ہوئے اس نے کہا۔ یہ ملک صاحب اس پر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ کہیں ایسا ویسا چکر تو نہیں؟ اس کے سامنے بڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے احتشام نے زہر خون لہجے میں کہا۔ اس کی اس بات پر فیضان نے اپنا کام روک کر اسے بڑی غور سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ اگر ایسا نہیں تو پھر وہ اسے اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں؟ حالانکہ ہم سب ایک ہی گریڈ پر کام کرتے ہیں اور اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح وہ کرتی ہے، پھر اسے اتنا پروٹوکول کیوں؟ اس نے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے کہا۔ بات تو تم صحیح کہہ رہی ہو، ہم سب ایک ہی گریڈ پر کام کرتے ہیں، لیکن بات یہاں آ کر ختم ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کا کام پسند ہے، اس کی پریزنس لوگوں کو پسند ہے، اس کی سینس آف رسپانسبلٹی چینل کے سینئرز کو پسند ہے، اور سب سے بڑی بات، اس نے اس چینل کا نقصان ہونے سے بچایا ہے، اس چینل کو برباد ہونے سے بچایا ہے، فیضان نے کہا۔ اسی بات کا گھمنڈ ہے اسے، اور اسی بات کا ہی فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب میں اس کے گھمنڈ کو چکنا چور کر دوں گی۔ بہت سر اٹھا کر چلتی ہے نا، دیکھنا ایسا کاروبار کروں گی کہ پھر سر اٹھا کر چلنا بھول جائے گی، اس نے مکروہ ہنستے ہوئے کہا تو اس کی بات پر فیضان بھی ہنس پڑا۔ مطلب تم نے سوچ لیا ہے کہ تم وہی کرو گی؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بالکل، تمہیں ڈر نہیں لگے گا؟ میرا مطلب ہے تم صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے سب کرو گی، لیکن ایک بار کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا، کیونکہ نورلین کمزور نہیں ہے اور سامنے والی پارٹی کی طاقت کا اندازہ تمہیں بخوبی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود تو تم یہ سب کر کے برباد ہو اور ساتھ ہی مجھے بھی برباد کرو۔ فیضان نے اسے آگاہ کیا۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ کر ہی نہیں پائے گا، ہم اتنی صفائی سے یہ کام کریں گے کہ کسی کو ہم پر شک بھی نہیں ہوگا۔
اور ہمارے لیے یہ کام کرنا ویسے بھی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے شاطر مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر فیضان کے ہونٹوں پر بھی شاطر مسکراہٹ ابھری۔ کب کرنا ہے یہ؟ اس نے پوچھا۔ اسے لندن سے گھوم پھر کر آنے دو، تھوڑا اسے اپنی زندگی جی کر آنے دو، کیونکہ جو ہم کریں گے اس کے بعد تو یہ کسی کو منہ دکھانے لائق بھی نہیں رہے گی۔ گھومنا پھرنا تو دور کی بات، وہ تو کسی سے نظریں ملانے لائق نہیں رہے گی۔ اور جو سامنے والی پارٹی اس کا حشر کرے گی وہ الگ۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ فیضان بس اس کو دیکھتا رہ گیا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی نور العین کے لیے نفرت پنپ چکی تھی۔ اس نے انہی لوگوں کے ساتھ جوائن کیا تھا، لیکن وہ ان لوگوں سے بہت آگے نکل گئی، اور ایک لڑکی کو خود سے اتنی آگے نکلتا دیکھنا اس کے مردانہ انا کو بری طرح ٹھیس پہنچا گیا۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ سلطان سفید کرتا پاجامہ پہنے، سر پر سفید جالی دار ٹوپی لگائے تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ قیام میں اپنے سینے سے نیچے اپنے دونوں ہاتھ باندھے اللہ کے حضور سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی تہجد کی نماز طویل ہوتی تھی۔ وہ 2 رکعت نماز نفل بھی بہت وقت لے کر ادا کرتا تھا۔ دونوں رکعت میں وہ قرآن کی بڑی بڑی سورتیں پڑھنے کے لیے چنتا تھا۔ ابھی بھی وہ دوسری رکعت میں سورہ رحمان پڑھ رہا تھا، اور دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے اسے قریب 13 منٹ ہو چکے تھے۔ پوری سورت پڑھ کر وہ رکوع میں گیا۔ سکون سے رکوع کے ارکان ادا کر کے وہ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا کھڑا ہوا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا گیا۔ اس کے سجدے بھی طویل ہوتے تھے، خاص طور پر تہجد کے سجدے۔ وہ اپنی طویل سجدے کر رہا تھا۔ ایک سجدہ کر کے وہ اللہ اکبر کہہ کر اٹھا، پھر سجدے کے درمیان کی دعا پڑھ کر دوبارہ سجدے میں گیا۔ پھر اشہد ان لا الہ کہہ کر ساری دعائیں پڑھ کر اس نے سلام پھیرا۔ سلام پھیر کے اس نے انگلی کے پھوروں پر تسبیح پڑھی، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ دعا میں اٹھا دیے۔ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت میں بہہ کر اس کے گالوں سے ہوتے اس کے گریبان میں جذب ہونے لگے۔ دعا کے لیے اس کے لب نہیں ہل رہے تھے، لیکن وہ اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ مانگ نہیں رہا تھا، لیکن اس کا رب جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کتنی ہی دیر وہ اسی طرح ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھائے بیٹھا رہا، ایسے جیسے اس کا اللہ اس کے سامنے بیٹھا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اسے کیا چاہیے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ نہ بھی کچھ کہے تب بھی وہ سب کچھ سن لے گا، اور بے شک وہ ذات دلوں کے حال سے واقف ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر اس نے اپنے دونوں پیروں کو اٹھایا، اور اپنے بازو کو اپنے پیروں کے گرد باندھ کر اپنے دائیں بازو پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں موند کر اماں کا سپارہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کی آواز اور خوبصورت ہو جاتی تھی۔ وہ قرآن پڑھتا تو سننے والا محور ہو جاتا۔ وہ حافظ قرآن تھا۔ اس نے حافظہ لندن میں بیچلر کے دوران کیا تھا، اور اس کے حافظ ہونے کی بات شہریار کے علاوہ گھر میں کسی کو نہیں پتہ تھی۔
ان سب کو اس کے حافظ ہونے کا علم تب ہوا جب رمضان میں تراویح کے دوران امام صاحب کو ایک جگہ آ کر بار بار متشابہ لگ رہا تھا۔ وہ 2-3 بار مسلسل متشابہ لگنے کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے۔ مسجد میں سکوت سا طاری ہو گیا۔ سبھی خاموشی سے امام صاحب کے قرآن پاک کے پڑھنے کے منتظر تھے کہ تبھی تیسری صف سے ایک آواز ابھری۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے قرآن کو اسی جگہ سے پڑھنا شروع کیا جہاں سے امام صاحب کو متشابہ لگ رہا تھا۔ وہ پڑھتا رہا۔ اس کی خوبصورت آواز محل کی مسجد میں گونجتی رہی۔ منزل پر آ کر اس نے سانس لی تو امام صاحب نے اسی منزل سے آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ تراویح مکمل ہونے کے بعد امام صاحب نے سب سے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا۔ شہریار جو سلطان کے برابر میں کھڑا تھا مسکرا کر سلطان کو دیکھنے لگا، جو بالکل خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ باقی سب بھی سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ امام صاحب، وہ شخص نواب سلطان ہے، میرا بھائی۔ شہریار نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فخر سے کہا۔ جہاں امام صاحب خوش ہوئے وہیں ہارون صاحب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ انہیں اس کی آواز تو لگی تھی لیکن وہ سمجھ نہیں پائے تھے۔ کیا سلطان نے حمزہ کیا ہے؟ انہوں نے پاس آ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے شہریار سے پوچھا تھا۔ جی بابا سائیں، سلطان نے بیچلر کے دوران حمزہ کیا ہے، شہریار نے بتایا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ حاشر بھی حیران تھا۔ پھر خاندان میں جسے پتہ چلا سب حیران ہوئے۔ سب کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اس نے حمزہ اپنی ماں کے لیے کیا ہے۔ اس نے سنا تھا ایک حافظ قرآن اولاد اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے اور وہ اپنی ماں کی بخشش کا ذریعہ بننا چاہتا ہے اور وہ بن رہا تھا۔ ہر روز تہجد میں 1 سپارہ پڑھ کر وہ اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرتا۔ اس وقت بھی وہ آنکھیں موندے قرآن پڑھ رہا تھا۔ قریب 25 منٹ بعد اس نے سپارہ مکمل کر کے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور پھر قرآن کے آخری صفحے کی سورت پڑھ کر اس نے اب کی بار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کپکپاتے لبوں سے اس نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی اور اپنی ماں کے مغفرت کی دعا مانگتے وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو دیا۔ 5 دن بعد اس کی ماں کی برسی تھی اور یہ وہ دن ہے جس دن وہ پورا دن زندہ ہوتے ہوئے بھی زندوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس دن اس کی ماں کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم ہوا تھا۔ بہت دیر اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگنے کے بعد وہ مصلی سے اٹھا اور آ کر خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھیں مونتے ہی بے اختیار نورالعین کا چہرہ اس کے ذہن کے پردے پر لہرایا تھا۔ یا اللہ، ہم نصیب سے نہیں جیت سکتے، نہ ہی ہماری اوقات ہے کہ ہم نصیب سے لڑ سکیں، لیکن ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں وہ عطا کر جس کی خواہش بڑی شدت سے ہمارے دل نے کی ہے۔ اللہ سے اپنے دل کی بات کہہ کر وہ پرسکون سا ہو کر سو گیا۔ یہ کیا ہے؟ نورالعین نے اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے کرن کے ہاتھ میں پکڑی ایک لمبی فہرست کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری شاپنگ لسٹ، اس نے بڑے مزے سے جواب دیا۔ کرن، وہاں جو کچھ ملتا ہے نا وہ یہاں بھی ملتا ہے، اس نے لگیج ٹرالی کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی یہ کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے کہ امپورٹڈ ہے، اس نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، لے آؤں گی، اس نے اس کے ہاتھ سے لسٹ لے کر اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ چلو بیٹا، فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، ارسل انتظار کر رہا ہے۔ کمرے میں آ کر مزنہ بیگم نے کہا۔ جی امی، کہہ کر اس نے اپنی ٹرالی اٹھائی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کا منی بیگ کرن لے کر آ رہی تھی۔ اسے سیڑھیوں سے اترتا دیکھ کر ارسل آگے بڑھا اور سیڑھیاں چڑھ کر اس کے ہاتھ سے ٹرالی لے لی۔ آپ بھی چل رہی ہیں امی؟
اس نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں اور آپ کے ابو نہیں جا رہے، بس کرن اور ارسل جا رہے ہیں، انہوں نے کہا اور پھر اسے گلے لگا کر اپنا خیال رکھنا اپنا خیال رکھنا بہت زیادہ، کام کے بعد سیدھا ہوٹل میں ہی جانا، ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، رات کو بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پیار سے اس کو سمجھا رہی تھی۔ امی یہ بھی بتا دے، کوئی چاکلیٹ کا لالچ دے کر انہیں اپنے پاس بلائے کہ انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کرن نے شریر لہجے میں کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی، جبکہ نور لین اس کی بات پر ہنس پڑی۔ امی آپ پریشان مت ہوں، میں کوئی پہلی بار تھوڑی جا رہی ہوں۔ اس نے پیار سے ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر کہا، پہلی بار تو نہیں جا رہی، پھر بھی ماں ہوں، خوف اور وسوسے تو دل میں آتے ہی ہیں۔ انہوں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، مت لایا کریں اپنے دل میں ایسے خدشے وسوسے بیگم۔ آفریدی صاحب نے ہنس کر کہا، بالکل۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ کر آفریدی صاحب کے گلے لگ گئی۔ اپنا دھیان رکھنا ابو، کھانا اور دوائی ٹائم پر کھانا اور امی کی باتوں کو نظر انداز کرنا۔ یہ بات اس نے ان کے کان میں آہستہ سے کہی تو وہ مظلوم سا منہ بنا کر رہ گئے۔ نور چلیں، ٹائم ہو رہا ہے، ارسل نے ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ان سے الوداعی سلام کہتی اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ اتنے ارجنٹ کیوں جا رہے ہو اور کب تک واپس آؤ گے؟ شہریار نے ایئرپورٹ جاتے ہوئے سلطان سے یوں اچانک لندن جانے کی وجہ دریافت کی۔ گرینی یاد کر رہی ہیں اور پھر 2 دن بعد موم کی برسی بھی ہے۔ اس نے اپنے لندن جانے کی وجہ بتائی۔ موم کی برسی ہے، موم کی برسی پر ہم یہی کچھ کرتے، شہریار نے کہا۔ تم کر لینا، ہم گرینی کے پاس رہیں گے۔ تمہیں تو پتہ ہے یہ دن ان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس نے گہرا سانس بھر کر جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا اور گرینی کا بھی، اور پلیز اب 3 مہینے لگا کر مت آنا، مجھ سے نہیں رہا جاتا تمہارے بغیر۔ شہریار نے ہنس کر کہا، 1 ہفتے میں آ جائیں گے۔ اس نے بھی ہنس کر جواب دیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے اور اس کے پہنچنے کے قریب 15 منٹ بعد نور لین ایئرپورٹ پہنچی تھی اور سارے کلیئرنس کے بعد وہ دونوں آگے پیچھے اپنی فلائٹ کی طرف چل دیے تھے۔ ایمریٹس کی فلائٹ میں ان دونوں کے ہی سیٹ بزنس کلاس میں بک تھی۔ پہلے سلطان بزنس کلاس میں آ کر بیٹھا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر وہ مصروف سے انداز میں اپنے فون میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ باقی لوگ بھی آ کر اپنی جگہ بیٹھ رہے تھے۔ وہ اندر آنے والے لوگوں پر ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر پھر ہٹا لیتا اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتا، لیکن اب جو ہستی داخل ہوئی تھی اس پر نظر ڈال کر ہٹا لینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ نور لین تھی جو اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی اندر داخل ہوئی۔ ایک پل کو اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن پھر جیسے ہی نور لین کی نظر سلطان پر پڑی اور اس کا بھی وہی ری ایکشن آیا تو اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھر گئی۔ وہ حقیقت تھی، خوبصورت حقیقت۔ آپ یہاں؟ نور لین نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ جی ہم یہاں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ لندن جا رہے ہیں؟ اس نے بے وقوفانہ سوال پوچھا۔ ہمارا خیال ہے یہ فلائٹ لندن جا رہی ہے۔ سلطان نے اس پر لطیف سا طنز کیا۔ وہ ہنس پڑی۔ اب یہ سوال ہم آپ سے پوچھیں؟ اس نے کہا۔ جی پوچھیں، لیکن آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے میں جواب
دے دیتی ہوں، میں لندن جا رہی ہوں، وہاں پر مجھے ایک فیمس پولیٹیشین اور بزنس ٹائکون کا انٹرویو لینا ہے، اس نے فخر سے بتایا۔ واو امپریسو، سلطان نے تعریف کی، تھینک یو، اس نے مسکرا کر فخر سے تعریف وصول کی۔ آپ کی سیٹ کون سی ہے؟ سلطان نے پوچھا تو اس نے اپنا بورڈنگ پاس دیکھا، پھر اسے سیٹ نمبر بتایا۔ ہماری سیٹ یہ ہے اور آپ کی وہ، اس نے ایک جگہ انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ وہ تو مڈل سیٹ ہے، مجھے تو ونڈو سیٹ چاہیے تھی، اس نے اپنی سیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہماری ونڈو سیٹ ہے، آپ ہماری سیٹ پر بیٹھ جائیں، سلطان نے آفر کی۔ سچ میں؟ وہ خوش ہوئی۔ جی بالکل، سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، نور العین نے کہا۔ کیسی شرط؟ اس نے پوچھا۔ میں آپ کی جگہ پر بیٹھ رہی ہوں، لیکن آپ وہاں میری سیٹ پر نہیں بلکہ یہاں میرے پاس بیٹھیں گے، اس نے اپنی برابر والی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن یہ تو کسی اور کی ہوگی، اس نے کہا۔ ایڈجسٹ کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے میرے ساتھ کی، نور العین نے مسکرا کر کہا۔ اوکے، آئی ہیو نو پرابلم، سلطان نے کہا۔ اسے اعتراض بھی کیا ہو سکتا تھا؟ نور العین بڑے حق کے ساتھ سلطان کی جگہ پر بیٹھ گئی، سلطان بھی اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ونڈو سیٹ پر بیٹھ کر اب اسے کیا ہی نظارے دیکھنے تھے، اس کے لیے سب سے خوبصورت نظارہ تو اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ فلائٹ ٹیک آف ہونے سے پہلے ہی سلطان نے ایئر ہوسٹس کی مدد سے سیٹ ایڈجسٹ کروا لی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار سفر ہونے والا تھا، جسے وہ اپنی آخری سانس تک نہیں بھولنے والا تھا۔ ان دونوں کا ساتھ ہونا اتفاق تھا یا پھر کچھ اور؟ جاری ہے۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ایک تو جگہ جہاں غلطی ہوئی، وہ غلطی نہیں ہوتی ایکچولی، آٹو کریکٹ جو ہوتا ہے نا، کچھ ورڈز کو نیکسٹ ورڈ کے بعد خود ہی لکھ دیتا ہے، اور وہ لکھتے ہوئے کئی بار ہمارے ذہن میں مطلب ہمیں نہیں دکھتے، اور کئی بار ہم بھی موگیاں مار جاتے ہیں، تو خیر اس کا تو کیا ہی کیا جا سکتا ہے۔ بس جن کو جہاں کچھ سمجھ میں نہ آئے وائس اوور سن لیں، اور کمنٹ سیکشن میں سب ضرور بتائیں گے کہ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا۔ اگر نیکسٹ ایپیسوڈ چاہیے تو میں پوسٹ پہ آپ کو ٹارگیٹ دوں گی، وہ ٹارگیٹ آپ لوگوں کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ پریویس ٹارگیٹ میں آپ لوگوں نے پورا نہیں کیا، اور آگے تو اسٹوری اور بھی مزیدار ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہونے والی ہے، اور اب بہت جلد آپ کو نور اور سلطان کی شادی دیکھنے کو مل جائے گی۔ ابھی کس طرح ہوگی یہ دیکھنا بڑے مزیدار ہوگا، تو بنے رہیں آپ کے اپنے چینل پر، اور لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بہت 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 زیادہ پیار دیں۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا دھیان رکھیے گا، اپنے کا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔